بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا قاری فضل کریم صاحب اپنے کتاب دلچسپ اور ایمان افروز اسلامی واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں۔ ان کے ایک خادم منشی تمیز الدین نام ہے، پولیس کے محکمہ میں تھے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر حاضری کے لیے صبح سائیکل پر جا رہے تھے تو راستہ میں کچھ لوگوں کو جنازہ لیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں کوئی آدمی جنازہ کی نماز نہیں جانتا، اس انتظار میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور جنازہ کی نماز پڑھا دے۔ منشی جی نے کہا کہ مجھے جلدی اور بہت ضروری کام ہے، ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، لیکن خیر چند منٹ آپ کے لیے صحیح، لاؤ میں پڑھا دوں۔ انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھا دی، قبر تیار تھی، تدفین میں بھی شریک ہو گئے اور جلدی فارغ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بہت ضروری کاغذ جو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تھا وہ جیب میں نہیں ملا۔ بہت پریشان ہوئے، اس کے بغیر ڈیوٹی پر حاضری نہیں ہو سکتی، ملازمت خطرہ میں ہے، تو فوراً الٹے پاؤں پلٹے، کہاں گیا کہاں گرا، یہاں تک کہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا بھائی میرا ایک بہت ضروری کاغذ جس کے بغیر میری نوکری چلی جائے گی کہیں گر گیا ہے، راستہ بھر ڈھونڈ آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، خیال ہوتا ہے کہ دفن کرتے وقت قبر میں نہ رہ گیا ہو، اگر آپ لوگ اجازت دے تو قبر کھول کر دیکھ لے، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، آپ نے ہمیں پریشانی سے نکالا، چلیے ہم بھی مدد کرتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، یہاں تک کہ قبر کھل گئی۔ اب جو قبر کھلی تو منظر یہ دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان پھولوں کے ڈھیر جو مردے کے اوپر تھا اس پر وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ خیر کاغذ مل گیا، لیکن تازے پھول اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب لوگ ششدر رہ گئے، حیران، اور اس پر مزید خوشبو آئی تو خیر قبر کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ آدمی کیسے تھے؟ کہاں کچھ نہیں، بس جیسے ہم ویسے یہ، بالکل منہ رہ جائے، کچھ نہیں جانتے، نہ پڑھے نہ لکھے۔ پھر پوچھا ان کی لڑکی نے گھر میں یہ کہا کہ ہمارے بابا جوتے پڑے تھے تو کچھ نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، پڑھنا تو وہ جانتے نہیں تھے، لیکن روزانہ اس کو نکالتے، ہاتھ پاؤں دھوتے اور انگلی پھیرتے جاتے، اور اپنی دیہایتی زبان میں یوں کہتے، یہوں سچ کہن، یہوں سچ کہن۔ اتنا کرتے تھے کہ یہ سچ کہاں، یہ سچ کہاں، اور کچھ نہیں۔ بھائی کون سی کتاب ہے؟ لاؤ دیکھیے۔ دیکھا تو وہ قرآن کریم تھا۔ تو قرآن کا تعلق پڑھنا ہو، تلاوت ہو، سمجھنا ہو، عمل ہو تو کیا ہو جائے گا، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا، اس کا عقیدہ ہے کہ روز سطروں پر انگلی پھیر کر کہتا جاتا ہے کہ میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اس کے ساتھ آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اس کو سمجھنا چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں
آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک